اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. درود پڑھے محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات و سادات، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صرف چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. سورۃ نساء کی آیت میں نے آپ سے تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے اہل ہیں، امانتوں کے وارث ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ. آئیے چند منٹوں کے لیے آپ کو میں زحمت دوں. آج کا میرا تھوڑا سا موضوع ہے عدل. اگر دنیا عدل کو سمجھ جاتی تو یہ سارے فسادات نہ ہوتے. یہی سبب ہے کہ واحد فرقہ ہے شیعوں کا جن کے اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ ہمارے 5 اصول دین ہیں. باقی 72 کے توحید، نبوت، قیامت، 3 اصول دین. پتہ چلا 72 میں اور شیعہ مذہب میں فرق ہے 5 اور 3 کا. اللہ نے امر تمہیں دیا ہے، حکم تمہیں دیا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے اہل ہیں، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ. دیکھو اللہ نے انسان کے لیے ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسانو، اللہ نے تمہیں خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا. عدل کہتے کسے؟ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے. جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے. مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا تو دیا. آپ نے میں نے کہا تو دیا. مولا میں نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے. اب ظلم ہے اس کا عدل، تو ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو، جس جگہ بٹھانے کے لائق نہ ہو
اس کو وہاں بٹھانا یا رکھنا یہ ظلم. تو عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے. اب اللہ نے انسان کو بنایا عدل کے ساتھ. اب عدل اللہ نے دیکھو انسان کی تخلیق جو ہے وہ عدل پر ہے. یعنی اللہ نے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہیں, کانوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہے, ناک کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہے, زبان کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق ہے, بازو کو وہاں بنایا جہاں بننے کے لائق. یعنی ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق. یہ ہمارا سر ہے, آنکھیں سر میں, کان سر میں, ناک سر میں, زبان سر میں, یہ اللہ کا عدل ہے. عقل سر میں, اور رسول نے بھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من البدن, یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے. یا علی آپ ہیں میرا سر, میں ہوں آپ کا جسم. علی ہے رسالت کا سر, علی ہے رسالت کا سر. یہ ہے اللہ کا عدل, یہ ہے اللہ کا عدل. آنکھیں سر میں, کان سر میں, ناک سر میں, زبان سر میں, اور رسول میں یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من البدن, یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے. اب سر ہے علی, جسم ہے رسول, عقل سر میں, آنکھیں سر میں, ناک سر میں. پتا چلا سر نام ہے عقل ساتھ کا, پتا چلا رسالت تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک علی سمجھ نہیں آئے گا. جب ہم نے عقلی, تمہارے پاس عقلی نہیں ہے تو تمہیں رسالت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں قرآن کے, علم یا جت کا یتیمن فاوا. مسلمان ترجمہ کیا علم یا جت کا یتیمن فاوا. میرے حبیب جب آپ یتیم تھے تو آپ کو میں نے پناہ دی. یہ ترجمہ بالکل غلط. کیا یتیم کی معنی وہی ہے جو ہمارے یہاں یتیم ہے؟ یتیم کی معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں یتیم ہے جس کے والدین مر جائے. نہیں, یتیم عربی میں کہتے ہیں بے بہا امانت کو, بے مثل امانت کو. میرے حبیب جب ہم نے آپ کو بے مثل امانت پایا, بے مثل امانت پایا, امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے اہل ہیں. علم یہ جت کا یتیمن فاوا. میرے حبیب جب ہم نے آپ کو بے مثل امانت پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. پتا چلا خدا کی نظر میں اگر کوئی بے مثل امانت ہے وہ میرا رسول ہے. اللہ کی نظر میں اگر کوئی بے مثل امانت ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. اب اللہ نے خود فرمایا کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کو اہل ہے. اللہ نے کائنات میں دیکھا کس کے اٹھانے والا کون ہو, تو اللہ کے نزدیک ابو طالب کے سوا کوئی نظر نہیں ہے. پتا چلا اللہ نے کائنات کو میں نظر ڈالی کہ اس اہل کون ہے, اس کا اہل کون ہے, تو اللہ کو ابو طالب سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. پتا چلا اللہ کے میں کوئی امین ہے, کوئی اہل ہے رسالت کے اٹھانے کا تو وہ جناب ابو طالب ہے. اور مسلمان یہ کہتے ہیں, بخاری شریف میں یہ ہے کہ آخر میں جب جناب ابو طالب یہاں سے جا رہا تھا تو کان میں سننے کا, کان میں جناب ابو طالب کو سنے کہا کہ کلمہ پڑھو. کان میں مجھے تعجب سی بات پر ہے کہ مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آ گئی. مجھے تعجب سی بات پر ہے کہ مسلمانوں کو کان کی بات تو سمجھ میں آ گئی اور جو غدیر میں کہا تھا وہ سمجھ کیوں نہیں آیا؟ نعرہ حیدری. مسلمانوں کو کان کی بات تو سمجھ میں آ گئی اور جو غدیر نے کہا تھا, اعلان کہا تھا, وہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
اگر تم کسی اور کو چاہتے ہو تو نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شادیاں کریں تو کرو، خدا فرما رہا ہے سورۃ النساء میں، تو شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ بڑا جملہ میرا کھا گئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ اگر تم عدل نہ کر سکو تو میرا عقیدہ ہے، میرا علی خود عدل ہے، میرا رسول خود عدل ہے، لیکن جب تک رسول کے گھر میں جناب خدیجہ رہی، رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ بڑا جواب دیا، جب تک جناب خدیجہ رسول کے گھر میں رہی، رسول نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب تک جناب سیدہ علی کے گھر میں رہی، علی نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ عدل کی معنی ہے برابری۔ اگر خدیجہ کے زمانے میں رسول دوسری شادی کرتا تو دنیا کا بگ فلاں خدیجہ جیسی، اور زہرا کے زمانے میں علی دوسری شادی کرتا تو کہتے فلاں زہرا جیسی۔ اللہ نے نہیں، کائنات میں نہ کوئی خدیجہ جیسی ہے اور نہ کائنات میں کوئی بطول جیسی ہے۔ دیکھیے اللہ کا دل، کائنات میں بنص قرآن بطول 2 ہیں۔ کائنات میں بنص قرآن بطول 2، مریم بطول، جناب زہرا بطول۔ کائنات میں بطول ہے 2 بیویاں، جناب مریم بطول، جناب زہرا بطول۔ بھائی مریم کی شادی کیوں نہیں؟ مریم کی شادی کیوں نہیں؟ کیوں؟ کہ مریم تھی بطول، مریم تھی صدیقہ، مریم تھی طاہرہ۔ اگر بی بی کی شادی ہوتی تو کسی معصوم نبی سے، کسی معصوم نبی سے، یعنی ہوتی نبی سے شادی، ہوتی نبی سے شادی، ہوتی نبی سے شادی۔ اور اگر کوئی، کیوں اللہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، دوسرا نبی خلق کر دیتا، پیدا کر دیتا، کیا ہوتا؟ خدا کے خزانے میں کون سی کمی تھی؟ لیکن اگر بی بی مریم کی ہو جاتی شادی تو ہو جاتی نبی سے، اور نبی کو یہ تو کہنے کا حق ملتا کہ یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے۔ تو اللہ نے جان بوجھ کر، اللہ نے جان بوجھ کر دوسرا نبی پیدا نہ کیا تاکہ کوئی علی سے ہمسری نہ کرے۔ ارے جب کوئی نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتا تو غیرہ علی کی ہمسری کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ حیدری! یعنی جو خدا یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی علی کی ہمسری کرے، وہ خدا کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی آدمی علی کے مقابلے میں آئے؟ تو جناب یہ اللہ کا عدل ہے، اور یہ رجب کا مہینہ چلا ہے، یہ علی کا مہینہ، یہ علی کا مہینہ، علی کا کعبے میں آنا یہ بھی عدل ہے۔ تھوڑی زبان سے بات کرو میرے بھائی، میں اس کے بعد 15 منٹ کی زبان دوں گا۔ علی کا کعبے میں آنا یہ بھی خدا کا عدل ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول کعبے میں کیوں نہیں آیا؟ رسول کو کعبے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کائنات میں ہیں 2 حرم، ایک خدا کا حرم
ایک رسول کا حرم، کعبہ ہے اللہ کا حرم، رسول کا گھر ہے رسول کا حرم۔ جناب سیدہ آئی تھی رسول کے گھر میں، جناب سیدہ آئی تھی رسول کے گھر میں۔ اب شادی وہ کرے جو یا تو بطول جیسا ہو یا بطول سے افضل ہو، یا تو بطول سے افضل ہو۔ اسی لیے علی کو کعبے میں آنا تھا، آنا اسی لیے تھا کہ کل اگر بطول کہے کہ میں رسول کے گھر میں آئی تھی تو علی نے یہ تو کہا کہ اگر تو رسول کے گھر میں آئی تو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ علی کا کعبے میں آنا یہ اللہ کا عدل ہے۔ آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، کہیں گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے قرآن، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، والملائکۃ، ملائکہ نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحبان علم نے گواہی دی جو ہمیشہ عدل پر قائم ہے، صاحبان علم نے گواہی دی۔ مسلمانوں بتاؤ یہ صاحبان علم کون ہے؟ کیا 14 سے بڑھ کر کوئی 14 سے بڑھ کر کوئی بڑھ کر عالم ہو سکتا ہے؟ 14 سے بڑھ کر کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ 14 کے 14 عادل، یہ 14 کے 14 عالم، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، ملائکہ نے گواہی دی، 14 نے گواہی دی۔ کون؟ جو ہمیشہ عدل پر قائم، کبھی کافر نہ رہے، کبھی مشرک نہ رہے، کبھی منافق نہ رہے۔ جملات کرنا چاہتا ہوں جنہیں نہ رکھیے نوجوانوں، دیکھیں میری ریسرچ سے، میں پرسوں آیا ہوں امریکہ سے، 5 سال مسلسل میں جا رہا ہوں، اور امریکہ میں جب میں اشرا پڑھتا ہوں جشن مولود کعبہ کا، پوری امریکہ میں میرا پروگرام لائیو جاتا ہے۔ میں نے توریت کا، انجیل کا، زبور کا اچھی طرح سے بتا رکھا ہے، کسی کتاب میں، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں کسی میں لفظ منافق نہیں، توریت میں لفظ منافق نہیں، انجیل میں لفظ منافق نہیں، زبور میں لفظ منافق نہیں۔ ارے اللہ نے شیطان کو منافق نہیں کہا۔ کوئی پورے قرآن میں دکھائے کہ اللہ نے کسی نبی کے دشمن کو منافق کہا ہے، میں مطلب چھوڑ دوں؟ کیا نمرود سے بڑھ کر، فرعون سے بڑھ کر کوئی شریف تھا؟ لیکن خدا نے ان کو بھی منافق نہیں کہا، نمرود کو منافق نہیں کہا، شیطان کو منافق نہیں کہا۔ قرآن میں لفظ منافق ہے۔ یہی سبب ہے جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے کسی نبی کے دشمن کو منافق نہیں کہا تو پھر یہ منافق کون ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، منافق صرف وہ ہے جو میرے بھائی علی سے بغض رکھے۔ اب جو علی علی نہ کرے، لڑو نہیں، سمجھنا کہ سے بڑھ کر کوئی منافق ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، اللہ نے گواہی دی، ملائکہ نے گواہی دی، اور 14 نے گواہی دی، 14 نے گواہی دی۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان لانے والے جب اللہ کے لیے گواہی دو تو عدل کے ساتھ۔ پتا چلا اللہ کی نظر میں یہ 14 کے 14 عادل ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نصارے خدا کو مانتے تھے، آج بھی مان رہے ہیں، تو پھر مباہلہ کس بات پر ہوا؟ مباہلہ اسی بات پر تھا، وہ رسول کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، یعنی رسول کی نبوت کا انکاری تھی۔ اسی لیے قرآن میں عجیب الفاظ ہے، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم۔ میرے حبیب اب قرآن کے بعد
اگر آپ سے کوئی گواہ مانگے قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، قرآن سے پہلے نہیں، قرآن کے بعد، رسول 3 دن تک قرآن پڑھتا رہا، نصاروں نے نہیں مانا، 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا، اور 3 دن کے بعد آواز دے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنے نساء، ہم اپنے نساء۔ نساء میں 3 رشتے ہیں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں۔ نساء میں بیوی شامل، نساء میں بیٹی شامل، نساء میں ماں شامل، یعنی جتنی مائیں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنی بیویاں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنے نفس ان کو لے کر آؤ، اور پھر ان کو رجوع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا۔ دیکھیں قرآن میں جنگیں ہیں 3، علم کی جنگ، تلوار کی جنگ، صداقت کی جنگ۔ اگر ہوتی علم کی جنگ تو کہتے علی اسی لیے گیا تھا کہ سب سے زیادہ علم تھا۔ اگر میدان کی جنگ ہوتی، تلوار کی جنگ ہوتی، دنیا کرتی، دنیا کرتی، دنیا کرتی، بھائی علی گیا تھا اس لیے کہ سب سے زیادہ بہادر تھا۔ یہاں تو صداقت کی جنگ ہے۔ جب مسلمانوں کے عقیدے میں جب مباہلہ ہوا تھا تو رسول کے گھر میں صدیق بھی تھا، صدیقہ بھی تھی، تو نساء کی جگہ پر صدیقہ کو لے کر جاتے ہیں، نفس کی جگہ پر صدیق کو لے کے جاتے ہیں، لیکن تاریخ انسانیت اور جتنے تفاسیر ہیں وہ شاہد ہیں کہ رسول ابنا کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے، نساء کی بطول کو لے کر گئے، نفس کی جگہ لے کر گئے، یعنی خدا کی نظر میں یہ 5 ہے صدیق، خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں یہ 5 ہے صدیق، خدا کی نظر میں جب ہمیں صدیق مل گئے تو جھوٹے ادخل میں جائیں گے۔ جب خدا کی نظر میں یہ 5 ہیں صدیق، اب جو ان کے مقابلے میں آئے، اب مجھے پتا نہیں کہ علی کے مقابلے میں کون آئے، مجھے پتا نہیں کہ بطول کے مقابلے میں کون آئے، جو ان 5 کے مقابلے میں آئے سمجھنا اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں۔ کی ضرورت پڑتی ہے، جب جھوٹے سامنے آ جائیں سچوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور قرآن اسلام کی عظمت پر جس وقت کوئی بھی حملہ ہو اس وقت میرے اللہ کو میرے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نعرہ حیدری! میں کہا وہاں ان 14 نے خدا کی گواہی دی، قرآن نے بتا کہ 14 نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، اور یہاں الفاظ کیا ہے مسلمانوں کے تفاسیر کے کہ جب نصاروں نے رسول کو دیکھا تو کہا ان باہلنا بے قوم ہی باہلنا، اے نصارو اگر رسول امتی لے کر آئے تو مباہلہ کرنا، امتی لے کر آئے، رسول امتی لے کر آئے تو مباہلہ کرنا، فإنہ لیس نبی، اور سمجھنا کہ محمد سچا نبی نہیں، امتی لے کر آئے، امتی لے کر آئے، امتی لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا محمد سچا نبی نہیں ہے۔ وَإِن بَاهَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتِي خَاصَةً فَلَا نُبَاهِلْ فَإِنَّهُ لَا يَقْدُمُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ، اور اگر رسول اہل بیت لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ جو مصیبت میں آگے کرتا ہے اپنوں کو وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں۔ رسول مصیبت میں اگر اہل بیت لے کر آئے، اہل بیت لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ اب مسلمانوں سے پوچھو مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ پتا چلا ساروں کو بھی پتا ہے کہ صحابی کون ہے، اہل بیت کون ہے، یعنی نصاروں کو پتا چل گیا کہ اہل بیت کون ہے، امت کون ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں گیا کہ امت کون ہے، اور مسلمانوں کو یہ بھی پتا نہیں چلا۔ پتا چلا کہ انہوں نے گواہی دی رسول کے نبوت کی، رسول کے نبوت کی گواہی دی 5 نے،
اللہ کی گواہی دی انہوں نے، اللہ کی گواہی نے اللہ نے قبول کی، نصاروں نے گواہ نہیں مانگے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ اب میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں کرامت علی، بھائی کرامت علی۔ میں نے اللہ نے مجھے اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ کرامت جو ہے نا یہ سچا ہے، یہ کرامت جو ہے یہ سچا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ کرامت سچا ہے، اللہ نے کہا کہ کرامت سچا ہے۔ کرامت بھائی نے مجھے کہا عبدالحکیم یہ ٹوپی میری ہے، میں نے کہا گواہ دو۔ آپ سارے کہیں گے عبدالحکیم کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی گواہ نہ مانگتے۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ میرے گواہ، رسول نے کہا یہ میرے گواہ، اب جو بطول سے گواہ مانگے سمجھنا نہ اس پر خدا پر ایمان ہے نہ رسول پر ایمان ہے۔ اگر رسول پر ایمان ہوتا تو کبھی گواہ نہ مانگتے، خدا پر ایمان ہوتا تو کبھی گواہ بطول سے نہ گواہ مانگ کر نے بنا کو بتایا کہ ہمارا نہ خدا پر ایمان ہے ہمارا رسول پر ایمان ہے۔ دور پڑے محمد عالم پر مل کر دور پڑے، یہ اللہ کا عادل ہے، یہ اللہ کا عادل ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اب آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید، اے سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی، آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ابراہیم تو صراط مستقیم پر ہے، عیسیٰ تو صراط مستقیم پر ہے۔ خدا نے یہ ضرور فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم نے تمام انبیاء کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کسی نبی کو نہیں کہا کہ آپ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر۔ پھر اللہ آگے بڑھا ان ربی علی صراط مستقیم، میرے حبیب اعلان کرو کہ میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے، خدا بھی صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، اللہ صراط مستقیم پر، اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر۔ اور پھر اللہ ارشاد فرمایا ہر یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ یہ گونگا، یہ گستاخ رسول برابر ہو سکتا ہے اس کے جو صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے، صاحب عدل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا رسول سے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ بھی صراط مستقیم پر، آپ کا خدا بھی صراط مستقیم پر، یہ تیسرا کون ہے جو صاحب عدل بھی ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے؟ یہ تیسرا کون ہے؟ اس نے میں جناب علی جائے، جناب عبداللہ بن مسعود دیکھ رہا تھا علی کو، سوال پوچھ رہا تھا رسول سے، رسول نے ہنس کر کہا دیا عبداللہ دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے، یعنی علی ہے صراط مستقیم پر، رسول ہے صراط مستقیم پر، خدا ہے صراط مستقیم پر۔ کم از کم اتنا تو نتیجہ ملا تو خدا تمہیں وہاں ملے گا جہاں رسول ہوگا، جہاں علی ہوگا، جہاں علی نہ ہوگا تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ جہاں علی اور رسول ہوگا، دیکھو کلمہ کس طرح بنایا، اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر۔ اللہ نے تمہیں قرآن میں کلمہ بنا کر دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جہاں اللہ ہوگا وہاں رسول ہوگا، وہاں علی ہوگا۔ محمد والے محمد
اس میں میری غلطی نہیں ہے. یہ بھائی جو نوجوانوں سے پوچھے جملہ مجھے عرض کرنے دی، میں آپ کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیں یہ الفاظ ہیں قرآن کے. شیطان بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اللہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جب میں نے تمہیں امر کیا؟ شیطان تجھے کس نے منع کیا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جب میں نے تمہیں امر کیا؟ جب میں نے تمہیں امر کیا. پتا چلا شیطان کا قصور یہ تھا کہ اللہ کے امر کا انکار. بڑا جملہ کھا گئے میرا. ارے جو اللہ کے امر کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، وہ تو شیطان ہے. جو اللہ کے امر کا انکار کرے، جو اللہ کے امر کا انکار کرے وہ ہے شیطان. تو جو اول امر کا انکار کرے وہ مسلمان کہاں ہوگا؟ نہیں. ایک منٹ نعرہ لگا، نعرہ حیدری. اور شیطان جواب کیا دیا؟ خلقتنی انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں. یا اللہ میں عدل پر تک ہو رہی آخر میں انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے. اتنا تو پتا چلا کہ شیطان کی نظر میں آدم سے شیطان اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے تھے. یعنی شیطان کو بھی اتنا کیوں تھا کہ افضل مفضول کو نہیں جھکتا تھا. شیطان کو بھی اتنا کیوں تھا. اللہ جاؤ نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے شیطان اگر تو افضل ہوتا تو میں تمہیں کبھی سجدے کے لیے نہیں کہتا. کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ تو نے مجھے عادل نہیں سمجھا. نلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے شیطان، اے شیطان تو خود کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ میں نے بنائی ہے شجر سے، درخت سے. آگ بنائی ہے میں نے درخت سے. اگر مٹی نہ ہوتی تو شجر نہ ہوتا، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی. تو تیسرے نمبر پر ہو کر پہلے نمبر سے مقابلہ کرتا ہے. پھر میرے چاچا سر ہلا رہا ہے. چاچا سر نہ ہلائیں. پتا چلا خلقہ من تراب، اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا ہے تراب سے. شیطان انکاری تھا تراب کا. ارے جو تراب کی عزت کا انکار کرے وہ ہے شیطان. تو جو ابو تراب کے مقابلے میں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. پتا چلا کہ شیطان نے غلطی یہ کی تھی. پتا چلا شیطان نے غلطی یہ کی تھی کہ سجدے کے پردے میں اللہ کے عدل کا انکار کیا تھا. سجدے کے پردے میں، سجدے کے پردے میں، سجدے کے پردے میں عدل الہی کا انکار کیا تھا. سجدے کے پردے میں، سجدے کے پردے میں. بڑا جملہ میرا پھر کھا گئے. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن تک. دیکھیں میں لازم یا اللہ، یا اللہ اتنا شیطان عبادت گزار تھا، سجدہ نہیں کیا وہ بھی ایک؟ یا اللہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ بھی آدم کو، تو لعنتی بن گیا. ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی امید ہے جنت کی. یا اللہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ بھی آدم کو، تو لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا، اور ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں پھر بھی جنت میں. خدا کی آواز ہے عبدالحکیم، ایسا نہیں ہے. اگر شیطان میرا سجدہ نہ کرتا تو میں بخش دیتا. شیطان نے قصور یہ کیا ہے کہ مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا.
او میرے خاموش بھائی، یہ جواب نعرہ ہے دلیل۔ اور یاد رکھے میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا مجھے 2 بجے بڑھائیں گے، یہ تو بھائی پڑھ رہا تھا اس لیے میں خاموش، ورنہ میں چلا جاتا۔ اللہ نے کہا مجھے مانتا ہے لیکن مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا۔ اتنا تو ظاہر ہو گیا کہ جو اللہ کو مان کر خدا کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے، اتنا تو پتا چل گیا۔ اللہ نے کہا عبداللہ کہ میں عادل ہوں، میں لا عادل ہوں۔ آج اگر میں شیطان کو چھوڑ دوں، آج اگر میں شیطان کو چھوڑ دوں اور کل میں کسی دوسرے کو خلیفہ بناؤں اور کوئی اس کو نہ مانے تو مجھے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے شیطان کو چھوڑا تھا، مجھے بھی چھوڑ دے۔ میں اللہ عادل ہوں، چاہے آدم ہو چاہے علی ہو، جو مجھے مان کر آدم کو نہ مانے گا اس کی عبادتوں کا بھی وہی حال ہے جو شیطان کی عبادت کا، اور جو مجھے مان کر علی کو نہ مانے گا اس کی عبادتوں کا وہی حال کروں گا جو شیطان کی عبادت کا حال ہے۔ نعرہ حال علی، یہ اللہ قادر ہے۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ میرے دوستو ہمیں کیا بتا، ہمیں کیا بتا، ہم جاگ رہے ہیں، بھوکے نہیں ہیں، پیاسے نہیں ہیں۔ یہی تو کسی نے پوچھا تھا، یہی تو پوچھا کسی نے، یہی تو پوچھا تھا کسی نے سید سجاد سے کہ مولا ہم آپ کے بابا کو روتے ہیں، ہم آپ کے بابا کو یاد کرتے ہیں، مولا آپ کا بابا ہمیں یاد کرتا ہے؟ آپ نے رو کر کہا سوالی تم نے عدل سے کام نہیں لیا، سوالی تو روتا ہے کھانا کھا کر پھر، ہاں تو پانی پی کر پھر میرے باپ کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے بابا نے تم شیعوں کو اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اور کہا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس یاد کرنا، شیعو جب کسی مسافر کو دیکھو تو میری غربت کو یاد کرنا، اور شیعو جب کسی یتیم بچی کو دیکھو تو میری سکینہ کو یاد کرنا، اور شیعو کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے پانی کس طرح مانگا تھا۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں بندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نہ تو رخساروں پر جو رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ میں دوستوں میں بزرگوں، ہاں ہمارے 7 امام کا فرمان ہے، یہ رجب کا مہینہ 25 کو ہمارے 7 امام کی شہادت ہے، ہمارے 7 امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو ان دادیوں پر کہ جب شام کے شہر میں پہنچے تھے تو مغرب کی آذان نہیں تھی، اور جب دربار میں پہنچے تو مغرب جب شام میں پہنچے تھے تو مغرب کی آذان آنے لگی، اور جب دربار میں پہنچے تو فجر کی آذان لگی۔ ہاں یہ دربار میں صبح کو قافلہ پہنچا، پھر رات ہو گئی، پھر رات ہو گئی، 12 بیبیاں ایک رسے میں گئی تھی، ہر بیوی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسا تھا، ہر بیوی کے بازو میں رسا، سکینہ کے گلے میں رسا۔ ادھر یزید کی بیٹی آئی، جیسے ہی نظر کی قیدیوں پر نظر آن کے نظر آئی، اور نظر آن کے بڑی سکینہ پر، سکینہ کو دیکھا اور کہا بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں، بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں۔ آدھے بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ بابا سے چھوٹی قیدی کو تھے، اس کے پاؤں کبھی اوپر آ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں، یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں۔ یزید نے شمر سے پوچھا، شمر بتا اسی چھوٹی قیدی کا نام کیا ہے؟ قیدی آپ پوچھے، علی کی عزت قسم کھا کر جب یزید نے پوچھا قیدی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، سکینہ نے چھوٹا سا منہ کھولا پھر بند کیا، پھر پوچھا قیدی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، سکینہ نے پھر منہ کھولا، منہ کھول کے پھر بند کیا، جب تیسری مرتبہ قیدی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، سکینہ کے آنکھوں سے آنسو بہے، سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور کہا یزید میری بہن کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، یہ رسی کھولو تاکہ میری بہن بات کر سکے۔ ہاں میرے دوستو اب دیکھیں یزید نے شمر کو کہا شمر جاؤ اسی چھوٹی قیدی کی رسی کھولو، مجھے علی کی قسم جیسے ہی شمر قریب گیا، جیسے ہی شمر قریب گیا، سکینہ نے اشارے سے کہا شمر مجھے ہاتھ لگانا،
میں بطول کی پوتی ہوں، میں سید زادی ہوں، میری رسی کھولے تو اماں کھولے، میری رسی کھولے تو میرا بھائیا سجاد کھولے، اور سجاد کے ہاتھوں میں سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ گیا تھی، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ گیا تھی۔ سب سے پہلے حکم سجاد کی ہتھ گیا کھولی جائے، سجاد کی ہتھ گیا کھولی گئی، سجاد آیا، اور میرے دوستو جیسے ہی قریب آ سکے سب سے پہلے بہن کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کر کہا ہاں سکینہ اتنی محبت ہے بھائی سے، سکینہ اتنی محبت تھی بھائی سے کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں کھلوائی پھر اپنی رسی کھلواتی ہو۔ میں دوستو سکینہ کی رسی کھولی گئی، کہا بھیا میں یزید سے بات کروں؟ ہاں بہن مشیت الہی یہی ہے کہ آپ یزید سے بات کریں۔ سکینہ قریب آئی، ایک ہاتھ رکھا آنکھوں پر، ایک ہاتھ کا گلے پر۔ یزید سب سے پہلے سوال کیا، بی بی بتاؤ آپ نے آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے نکلا تھا، میری پھوپھو کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں کا پردہ کیا ہے، میرے بال بڑے چھوٹے ہیں اسی لیے میں نے ہاتھ کا پردہ کیا ہے۔ بی بی بتاؤ تمہارے گردن پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہا یزید میرے گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی، میرے گلے میں بڑا درد ہے اس لیے میں نے گلے پر ہاتھ رکھا ہے۔ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یزید میرے بابا نے میری ماں کے نام کے اوپر میرا نام فاطمہ رکھا تھا، لیکن محبت کی وجہ سے مجھے سکینہ کہتے تھے۔ ہاں کہتا ہے یزید کہتا مجھے پتا ہے، کہتے یہ دنیا کہ سکینہ کی بڑی بابا سے محبت ہے؟ کہا ہاں یزید مدینہ ہوتا تو بتا دے، یہ کہنا تھا یا جس تسر حسین کا سر تھا۔ یزید نے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی بابا کا سر دیکھا سکینہ دوڑی، ادھر سکینہ دوڑی، یزید نے تادا نہ دیا کہ ایسے نہیں جیسے میں کہوں، آج بلا اپنے بابا کو، تم تو کہتے ہیں وہ ظلمہ ہے، آج بابا کو بلاؤ دیکھو تمہارا بابا کس طرح آتا ہے۔ میں دوستو یہ کہنا تھا، سکینہ نے جلی ہوئی جلی ہوئی جلا ہوا کرتا بلند کیا۔